بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کا دوسرا سال اور شعبان المعظم کی 10ویں تاریخ تھی جب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے رمضان مبارک کے روزے فرض کر کے اسے بخشش و مغفرت اور برکت و رحمت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رمضان مبارک کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ایک خصوصی خطبہ دیا جس میں اس بابرکت مہینے کی عظمت اور اس میں روزے، تراویح، قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کی کثرت کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ قرار دیا اور ہمیں 4 کاموں، کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ کی کثرت کا حکم دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور راتوں میں قیام کو نفل بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفل ادا کرے گا تو اس نے گویا دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو یہ ایسا ہوگا جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اسے روزہ دار جتنا ثواب ملے گا مگر روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کروائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے گا، اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے پلائے گا اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا جس سے کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ جس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو: کلمہ طیبہ کا کثرت سے پڑھنا، اللہ سے استغفار کرنا، جنت کا سوال کرنا اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔